اور سب سے زیادہ عزت والا آپ کا رب ہی ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو بذریعہ قلم ہر چیز سکھائی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے پہلے اس بات سے یہ بات ہم سب جان لیں کہ اللہ کے نام کے اندر بڑی پاور ہے۔ جبریل علیہ السلام پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرما رہے تھے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھ نہیں سکتا، پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن جب انہوں نے وہ سارا کچھ پڑھ دیا کہ اقرأ باسم ربک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی 5 آیات ساتھ ہی پڑھ دی۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بات اسلام کے اندر بڑی اہم ہے کہ ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ تو ویسے بھی آپ دیکھیں ہر کام اللہ کے نام شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمارے مسلمان، ہماری معاشرے کی غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اذان سے پہلے بھی کہنا جی بسم اللہ، پھر کہنا جی اللہ اکبر، وہ تو ہے ہی اللہ کا نام۔ ایک بندے کو کہنا بھی اذان پڑھو، کہتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، اس کے ذہن میں کنسیپٹ ہے۔ کنسیپٹ یہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کا نام لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بسم اللہ کرو، جیسے نہیں کہتے جی کرو جی بسم اللہ۔ ایک بندے کو کہتے ہیں جی اقامت پڑھو، کہتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کا نام لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہا۔ حالانکہ یہ تو ابتدائی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں جی اللہ اکبر۔ تو پہلے اس بات کو ہم سب سمجھ لیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا نام لینے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کہا جائے، بلکہ جہاں پہ بھی کبھی اللہم آئے گا وہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اللہم کا ترجمہ ہوتا ہے یا اللہ، اے اللہ۔ جب ایک کلام کے شروع میں اللہم آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہماری بات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے اور وہ قبول ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی تعریف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود ہو۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں چھوٹی موٹی گھر میں مجلس شروع کریں تو یہ چھوٹا سا خطبہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں اللہ کی تعریف بھی آ گئی، اس میں اللہ کا نام بھی آ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود بھی آ گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری اسلام کے اندر میری معلومات کے مطابق صرف 3 مواقع پر ہے۔ نمبر 1، جب ہم کوئی خط لکھیں تو لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کوئی بھی سورہ شروع کریں گے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، یہ کسی چھاپا کھانے والے نے نہیں لکھی کہ جہاں اس نے چاہا لکھ دیا ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں نازل نہیں ہوئی، وہاں نہیں لکھی ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کے اندر جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اس کے شروع میں لکھا تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ تو یہ 3 جگہ ہیں جہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی وضو سے پہلے صرف بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ۔ ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے، جہاں جیسے تعلیم دی گئی فرمایا توضؤ بسم اللہ، نسائی کی روایت ہے کہ بسم اللہ کہہ کر وضو کیجئے، تو ادھر صرف بسم اللہ ہی ہے۔ ذبح کرنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ سکتے۔ کعبۃ اللہ کا طواف شروع کرنا ہے حجر اسود پہ جا کے بسم اللہ واللہ اکبر، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف یہی ہے۔ 3 جگہوں کے علاوہ جہاں پہ بھی بسم اللہ کا آئے گا وہ بسم اللہ ہی ہے،
باقی وہ 3 جگہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ابھی آپ یہ بات سمجھ لیجئے، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ اعوذ باللہ تو پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد بسم اللہ کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم ابتدا سے کرتے ہیں، یعنی ابتدا سورت سے نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب یہاں پہ اس طرح تلاوت شروع نہیں کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بسم اللہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہم سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم سورت کے ابتدا سے تلاوت شروع کریں گے وہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، یہاں پہ چونکہ ہم نے سورہ مبارکہ سے ابتدا کی ہے تو یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یعنی تلاوت کی ابتدا سورہ مبارکہ سے ہوگی تو پھر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی ہے، جب کہیں درمیان سے ہو تو پھر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نماز میں جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم، وہ نماز کا تعوذ یہ ہے۔ مثلا ہم نے اللہ اکبر سے نماز شروع کر دی، سبحانک اللہ پڑھ لی، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ایک دفعہ پڑھ لیں آپ، اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ من ہمزہ ونفخہ ونفخہ ونفثہ۔ ونفثہ، یہ نماز کا تعوذ ہے، جس کو یہ یاد نہیں ہے وہ جو پہلے پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ پڑھتا رہے لیکن اس کو یاد کر لے۔ نماز کا خاص تعوذ یہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ ہم نے یعنی یہ نماز کا خاص تعوذ ہے۔ تو میری پہلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف ایسے ہی آ جاتا ہے، او میرے بھائیو دنیا کے سارے کام پینچر رنگ پنکھا لائٹ ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، لیکن دین کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ ایک عجیب بن گیا ہے کہ دین بغیر سیکھے آ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، اسی وجہ سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز نہیں سنا سکتے۔ ایک بزرگ کو میں نے کہا نماز سنائیے، وہ ناراض ہو گئے، میں تینوں نماز سناؤں؟ میں نے کہا جی میں آپ کو اکیلے پوچھ رہا ہوں، سب کے سامنے تو میں نہیں پوچھا، سنا دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ یقین کیجیے وہ تھوڑی سی بحث تکرار کے بعد وہ تشہد میں پڑھ رہے تھے التحیات، میں نے کہا جی یہ التحیات لفظ نہیں ہے، یہ التحیات ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ قبول کرنا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ 5 منٹ تسی دیو نا تے تھوڑا اللہ تعالیٰ ذرا چنگا قبول کر لیں۔ کہتے ٹھیک ہے، میں نے ان پہ ہلکی محنت کی تو بہترین پڑھنا شروع ہو گیا، التحیات التحیات التحیات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام زبان کی عبادات جو ہم اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم، کسی کے ساتھ نیکی کی خیر راستہ بتاتے ہیں کسی کو، وہ یہ بھی خیر کی بات ہے۔ التحیات تمام زبان کی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھیے، دین سیکھے بغیر نہیں آتا۔ وضو کسی کو کر کے دکھا لیجئے، رکوع کسی کو کر کے دکھا لیجئے، نماز کسی کو سنا لیجئے، پھر انشاءاللہ ادھر یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کی اور آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی، عمل کرنے کی پوری مکمل توفیق دے اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی توفیق دے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں، کھانا کھا کے فارغ ہوں تو کفارہ مجلس کی دعا ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان یہ ہے کہ جب بندہ مجلس سے اٹھے گا اس میں جتنی باتیں ٹھیک ہوئی ہیں وہ وہیں پہ جمع ہو جائیں گی، اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہے تو وہیں پہ معاف ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ
اللہ الہ لا إله الا انت إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب وأتوب الیک. إليك.